شادی کے بعد پہلی رات کو سہاگ رات کہتے ہیں، جو کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور ہم بستری کر کے لطف ہوتے ہیں۔ سہاگ رات کو کھانا عموماً کم کھایا جائے، لیکن معدہ بالکل بھی خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں اگر بھوک نہ بھی ہو تب بھی کچھ تھوڑا کھا لیں۔ اگر دلہن کو ذہنی یا جسمانی تکلیف ہو، اپنے پیاروں سے جدائی کا صدمہ ہو، طبیعت پر خوف کے اثرات نمایاں ہو رہے ہو، تو اس کے ساتھ تسکین اور تشفی کی باتیں کریں اور فوراً ہم بستری کا عمل مت شروع کر دیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ اس کے دل سے بوجھ ہلکا ہوا ہے تو اس کو ہم بستری کے لیے مائل کریں، جس کے لیے اس کو بوس کنار کریں۔ اس کو لمس کریں تاکہ وہ آپ کی طرف خود بخود مائل ہونا شروع ہو جائے۔ نوجوان طبقہ یہ خیال کرتا ہے کہ دراصل یہ وہ رات ہے جس میں زیادہ سے زیادہ بس جسمانی اتصال کا موقع ہی فراہم ہو، لیکن ایسا کرنا غلط ہے، کیونکہ دلہن کی پسند اور ناپسند کو بھی ترجیح دی جانی چاہیے۔ دراصل یہ رات عورت کو ازدواجی تعلقات سے بہراور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیات کو جانچنے کی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے صرف ہم بستری کا عمل ہی سہاگ رات نہیں ہوتا، بلکہ اس رات میاں بیوی کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مباشرت سے قبل عورت کو بھی جماع کے لیے جسمانی و ذہنی طور پر تیار کریں۔ عورت کے جسم کے بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کو چوسنے، چومنے، گدگدانے، مسلنے، چھونے اور ہاتھ لگانے سے عورت ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتی ہے اور اس میں جنسی عمل کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ مباشرت سے پہلے جنسی چھیڑ چھاڑ کی جائے، اس کی زبان، لب و رخسار اور اس کی پستان کو چھوا جائے، اس کے مخصوص اعضاء کو سہلایا جائے تاکہ اس پر شہوت آ جائے اور وہ مباشرت کے لیے تیار ہو جائے۔ مباشرت سے قبل عورت کے ساتھ جنسی کھیل کھیلنے کی وجہ سے عورت کے عضو خاص میں رطوبت اور چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عورت کو ہم بستری کے وقت تکلیف نہیں ہوتی، اور یہ رطوبت اور چکناہٹ مرد کے لیے بھی آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ مرد کو بیوی کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کی جنسی تسکین کا خیال رکھنا چاہیے، جب تک کہ عورت کا انزال نہ ہو یا وہ فارغ نہ ہو جائے تب تک اپنا عضو اس کے فرج میں ہی رکھے تاکہ وہ بھی پوری جنسی تسکین حاصل کرے۔